بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی یہ مختصر سٹریم دراصل ایک جواب ہے جو کہ سچوالا کی نے کچھ دن پہلے ایک سورت بنائی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا سورۃ العقل۔ تو ہم نے سچوالا کی سو کالڈ سورت کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سچوالا کے ایک معاون ہیں جن کا نام غالباً ڈاکٹر داہر ہے، تو انہوں نے سچوالا کی طرف سے ان کے چینل پر آ کر سچوالا کا دفاع کیا اور ہمارے اعتراضات کا نمبر وار جواب دیا ہے، اور اس جوابی سلسلے کو انہوں نے سورۃ العقل کی تفسیر کہا ہے۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو بن رہی ہے، میرے ساتھ مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ اس تفسیر کا جواب ہے۔ میں ڈاکٹر داہر یہ کہ داہر کے سامنے محمد بن قاسم آئے تھے تو راجہ داہر اپنی مملکت کا دفاع نہیں کر پایا تھا اور شکست فاش اس کو ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داہر جس طرف ہوتا ہے باطل اس طرف ہوتا ہے، داہر کے اپوزٹ حق ہوتا ہے، اور آج کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں ان اعتراضات کو رکھوں گا، بلکہ ان جوابات کو رکھوں گا جو میری طرف سے جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب ان لوگوں نے دیا ہے، تو وہ جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ الحمدللہ۔ اور تعجب اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے سارے اعتراض کے جواب آپ کے ہی صرف دیے ہیں، ابھی اس کے اوپر پینڈنگ میں ہے ہمارے اعتراضوں کے جوابات دینا۔ بالکل، ابھی تو انہوں نے صرف میرے جو اعتراضات ہیں وہ دیے ہیں۔ اچھا، میں نے بھی جو اعتراضات کیے تھے وہ کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی تحقیق کی ہوگی، کوئی بہت زیادہ مطلب جو ایک پیسج لکھا ہوا ہے، دو چار جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی جو عربی جانتا ہے بہت آسانی کے ساتھ وہ اعتراضات اس کے ذہن میں آئیں گے، وہی میرے ذہن میں بھی آئے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو صاحب آئے تھے نا ڈاکٹر داہر، ڈاکٹر اس لیے لگا رہا ہوں چونکہ لوگ ان کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہوں، لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود، اگر وہ واقعی پی ایچ ڈی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ عربی جانتے ہیں، لیکن جس طرح کا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی جانتے ہیں ویسے وہ جانتے نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے سچوالا سے زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے والے سچوالا اور ڈاکٹر داہر یا ان کے جو پورے گروپ کے لوگ ہیں، ان سے کہوں گا کہ مفتی عبداللہ منہاج کے چینل کے اوپر بھی آپ کی صورت کا پوسٹ مارٹم ہے تو اس کا بھی جواب دیں، تاکہ پھر یہ اس کا جواب الجواب دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا ہے سورہ عقل کی فضیلت، یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سچوالا کے چینل کے اوپر شیئر ہوا ہے، رائٹ؟ تو میں ایک منٹ اس کو لے کر آتا ہوں، یہ آ گیا۔ جی، تو اس میں کیا چل رہا ہے بتائیں۔ اس کے اندر تو سب سے پہلے اس نے کچھ فضیلت بیان کی ہے، پھر میں پریشان تھا کہ یہ فضیلت ہے کہ کیا ہے، یہ کہ کیا ہے فضیلت، کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ فضیلت ہے، یہ فضیحت ہے، فضیحت۔ جی جی جی، تو کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے کیونکہ اس میں عقل کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کی اس وقت پوری دنیا کو اور خاص کر مسلم دنیا کو شدید ضرورت ہے۔ چلیے اسی جملے کو لے لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اس میں عقل کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے۔ بہرحال عقل کی ضرورت پوری دنیا کو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، مسئلہ یہ کہ یہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس میں عقل کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، یہ بڑا مشکوک سا جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ العقل کا مقابلہ دراصل قرآن سے کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے عقل کی عظمت کو جس طریقے سے اجاگر کیا ہے
اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی. میں اسکرین پر آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا, اس کو آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں. ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170. یہاں سے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ کی 170 آیت ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے تم اس کو فالو کرو, اس کو مانو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو وہ مانیں گے جس کو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے جو کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہ مانیں گے, یعنی ہم بلائنڈ فالوئنگ کریں گے اپنے آبا و اجداد کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کہ جبکہ ان کے آبا و اجداد نہ کچھ عقل رکھتے تھے, ہدایت رکھتے تھے, اس کے باوجود بھی وہ یہی کریں گے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ماضی کے کسی واقعے کے اوپر چلتے رہنا, ماضی کی کسی ٹریڈیشن کو ماننا, ماضی کی کسی روایت کو ماننا اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ماضی میں اس روایت کو مانا تھا, یہ عقل مندی نہیں ہے, بلکہ روایتوں کے آبا و اجداد کی روایتوں کے خلاف کھڑے ہو جانا عقل مندی ہے, اگر ان روایتوں کا انسان کی روحانی جو تربیت ہے اس سے کوئی واسطہ مطلب نہ ہو. تو ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے. دوسری آیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ یہاں پر ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھائیں گے, یہ نہیں کہا کہ ہم دکھا رہے ہیں یا ہم نے دکھا دی, ہم دکھائیں گے, اپنی نشانیاں دکھائیں گے, فی الآفاق اس کائنات کے اندر اور خود ان کی ذات کے اندر, یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. اچھا, نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائے گا, لیکن بندہ دیکھے گا کیسے؟ وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی عقل سے دیکھے گا, اپنی عقل کی روشنی سے دیکھے گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. تو دیکھیے ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال بتایا ماضی کے کسی واقعے کے خلاف, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال بتایا مستقبل کے کسی واقعے کے تعلق سے. اس کو کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے, کہاں کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر اس کو بیان کر دیا. اب سچ والا کی آپ پوری صورت دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو نہ تو ماضی کا پتہ چلے گا, نہ مستقبل کا پتہ چلے گا, نہ کسی اور چیز کا پتہ چلے گا. یہ حال ہے ان کی سورۃ العقل کا, جس کی پوری سورت کا نام سورۃ العقل ہو اور اس میں یہ پتہ نہ ہو کہ عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کا نام سورۃ العقل رکھا ہوا ہے. یہ تو ان کے پہلے پوائنٹ کا پوسٹ مارٹم ہوا. آگے چلیں. آگے صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سیکولر سورہ ہے, اس میں کسی بھی قوم, نسل, ذات, برادری, ملک, سوسائٹی, دین, دھرم, مذہب و مسلک وغیرہ کی نہ تو تنقید کی گئی ہے اور نہ کسی کی توہین کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس نے سورۃ العقل میں بنائی ہے اور اس کی جو دوسری آیت اس نے لکھی ہے, اس میں لکھا ہے اس نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِن دِينِ الْعَرَبِ أَفْوَاجًا, کہ تم دیکھو گے یا تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل رہے ہیں جوق در جوق. تو کیا اس نے عربی کلٹ کی, اور یہ عربی کلٹ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسلام کو کہہ رہا ہے. تو کیا اس میں اسلام کی تعریف ہے؟ بہت زیادہ اس نے اسلام کی تعظیم کر دی بنانے والے نے اس صورت کی, یا اسلام کی تنقید اور توہین ہے؟ جی جی, تو یعنی اسلام کی توہین کی جا رہی ہے. اس کو ایک تو کلٹ کہا گیا, دوسرے یہ کہ تنقید اس معنی اگر کی جا رہی ہے کہ لوگ جوک در جوک اس کو چھوڑ رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ایک سیکولر سورہ ہے, اس میں کسی قوم, نسل, ذات, برادری, ملک, سوسائٹی, دین اور دھرم, مذہب و مسلک وغیرہ کی تنقید نہیں کی گئی, جبکہ دین اسلام کی اس میں تنقید کی گئی ہے, تو یہ ہے جھوٹ, اس کو کہا جاتا ہے جھوٹ. تو اس سورت کے جو مفسر ہیں ڈاکٹر داہر صاحب, مفسر نے دراصل سورت کے بنانے والے کے اوپر جھوٹ گڑا ہے. یہ ہے حال ان کا. یہ دوسرے جملے کا یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا. آگے چلے. دوسرے جملے کی حضرت تردید ہو جاتی پہلے جملے سے ہی, اور خاص کر مسلم دنیا کو شدید ضرورت ہے. تو نیچے آپ نے کہا کسی دھرم اور مسلک کی وغیرہ کی بات نہیں, حالانکہ اوپر آپ نے خاص کر ہی دیا اس کے اندر. بالکل زبردست پوائنٹ پکڑا ہے آپ نے, بہت زبردست پوائنٹ پکڑا ہے.
میں تو حضرت اس کو انشاءاللہ مستقل میری اس کے اوپر بھی الگ سی ویڈیو آئے گی، مطالعہ میں نے اس کا کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی اردو عبارت ہی میں اتنی خامی نکل آئی ہے، عربی کے تو چھوڑ دیجیے ابھی. یعنی آپ نے جو ہے بین السطور بھی تھوڑا پڑھ لیا اس کا. جی جی بالکل. آگے یہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے اور اس میں غور کرنے سے لوگوں اور خاص کر طلبہ کے اندر عقل و شعور اور فکر و آگاہی کو فروغ دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس سورت کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے لوگوں میں عقل و شعور فکر و آگاہی کو فروغ دینے کا جذبہ پیدا. کیا زبردست سورت، واہ کیا کہنے. دیکھیے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے عقل و شعور اور فکر و آگہی کو فروغ دینے کا واقعی جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 151. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں شریک نہ ٹھہراؤ؟ اس کی وجہ ہے کہ اس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ محسن کے ساتھ کسی دوسرے کو احسان میں شریک ٹھہرا دینا خود یعنی احسان کی خلاف ورزی ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد آگے کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین دوسرے نمبر کے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کے ساتھ اگر احسان نہ کیا جائے تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم غربت اور فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو نہ مارو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں انہیں بھی دے رہے ہیں. بھائی جب رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق ہمارے ہاتھ میں، تو تم کیوں غربت اور فقر کے چکر میں ان کو مار رہے ہو؟ یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے. ہاں اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا تب تو وہ پھر مینج کر سکتا تھا، لیکن جب انسان کے ہاتھ میں اللہ نے رزق رکھا ہی نہیں ہے، خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو انسان کیوں اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی بیماریوں کا ذکر کیا. ایک ہے روحانی، دو طرح کے جرائم کا، ایک ہے روحانی جرم اور ایک ہے جسمانی جرم. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ کھلی اور چھپی ہوئی جو فواحش ہیں یعنی اخلاقی بیماریاں ہیں ان کے قریب نہ ہو، یہ ہے روحانی جرم. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، الا یہ کہ اس کا خون بہانا حلال ہو، مثلا اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو. جرائم دونوں ہی طرح کے غلط ہیں، چاہے وہ روحانی جرم ہو چاہے وہ جسمانی جرم ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو. تو دیکھیں اس آیت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا، وہ سارے کے سارے عقل کے مطابق ہیں. اس آیت سے عقل اور فکر و آگہی کا استعمال کیسے ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے. یہ دراصل اجاگر کرتی ہے انسان کی عقل کو، یہ انسان کی عقل کو پرووک کرتی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اور جب وہ عقل کا استعمال کرے گا تو انہی احکامات کے کا قائل ہو جائے گا جو احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں. تو یہ ہے دراصل قرآن کا انداز، نہ یہ کہ جو اس نے اپنی سو کالڈ سورۃ العقل کے اندر ذکر کیا ہے. جی آگے اب سورہ عقل کی تفسیر کی ضرورت بھی خود بیان کر رہے ہیں حضرت. لکھ رہے ہیں کہ جو عرب ہیں انہیں یہ سورہ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، البتہ جو اجمی مسلم اسکالرز ہیں انہیں پریشانی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن سمجھنے کے لیے بچپن ہی سے تفسیروں کا سہارا لینے کی عادت ڈالی گئی ہے، اس لیے جب تک ان کے سامنے اس سورہ کی تفسیر بیان نہ کی جائے تب تک انہیں یہ سورہ اس کا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک قرآن کا عیب یہ ہے، قرآن کا عیب یہ ہے کہ اس میں اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے. جی اچھا جب اس کو مان لیا تو پھر اپنی سورت کی تفسیر بھی خود ہی لکھ رہے ہیں. یعنی اگر کسی سورت کا تفسیر ہونا اس کا عیب ہے، پھر یہ اس عیب کے اب بھی قائل ہوئے، یعنی خود ہی تفسیر کر کے خود ہی اپنے عیب کا اظہار کر رہے ہیں. چلیے خیر دیکھتے ہیں کیسی نور لٹی تفسیر ہے اس سورہ عقل و نور کی. جی تو اعتراض اب ان کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ہاں میرے خیال سے ٹوٹل 10 اعتراض کیے تھے، انہوں نے 10 کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کا جواب دیں گے. جی انشاءاللہ. یہ اعتراض نمبر 1 بہت مطلب تحریر بھی اچھی لکھو کے لیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں تھوڑا اچھا کام ہوا ہے. لفظ وعیون اور نور عقل کی صفت نہیں ہو سکتا.
ہاں اب یہ یہاں میں نے اصل میں اعتراض کیا تھا، اس کی جو بسم اللہ ہے نا، میں نے کہا تو تمہاری بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ان کی تھی بسم العقل الوعی النوری، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو بھی ایک مرتبہ اگر اسکرین پر لے آؤں تو ایک منٹ میں اس کو اسکرین پر لے آتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ آ گئی بسم العقل الوعی النور. تو ہم نے جو اعتراض کیا تھا وہ کیا تھا کہ وعی اور نور عقل کی صفت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بسم میں، بسم اللہ تو نہیں کہا جائے گا اس کو، اس بسم العقل میں نور اور عقل دونوں کو صفت مانا گیا ہے، وعی اور نور کو دونوں کو صفت مانا گیا ہے عقل کی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صفت نہیں ہو سکتا. یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو کیا جواب ہے؟ جی جواب میں لکھے کہ اصل مفتی صاحب یہاں اپنا اعتراض مکمل طور پر پیش نہیں کر پائے. انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ یہاں پر وعی نہیں بلکہ وعی یا وعی پر وزن کریم ہونا چاہیے، اسی طرح نور نہیں بلکہ منور ہونا چاہیے. پھر آگے والی لائن میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسے مشتق کے معنی میں لے لیا گیا ہے، جیسے مصدر کی مشتق کے معنی میں تعویل کرنا. پھر آگے بریکٹ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ تفصیل کے لیے جامع الدروس العربیہ فصل توابی مثال کے طور پر رجل ثقۃ یعنی موثوق بھی، رجل عدل یعنی عادل کے معنی میں ہے. یہ اعتراض ہے ان کا. جی ہاں. اچھا، اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اور حوالہ بھی دیا ہے جامع الدروس العربیہ، اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر داہر صاحب ہیں جنہوں نے یہ جوابات تیار کیے ہیں وہ کچھ نہ کچھ عربی جانتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے. میرے پاس اگر ہوتے، میں جامع الدروس العربیہ پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس اگر ہوتے میں تو ان کو فیل کر دیں. تو وہ لکی کہ وہ میرے پاس انہوں نے نہیں پڑھا. خیر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ وعیون اور نورن یہ دونوں مصدر ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں مصدر ہیں، اور مصدر کو بطور صفت کے، بطور ایڈجیکٹو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، اور یہ دو مثالیں ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہر کتاب میں یہ دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں. رجل ثقۃ، ثقۃ مصدر ہے، یہ موثوق بہ کے معنی میں ہے. رجل عدل، عدل بھی مصدر ہے، اور یہ صفت ایڈجیکٹو ہے رجل کی، اور یہ عادل کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے جو وعیون، بسم العقل الوعی النور، الوعی جو ہے وہ دراصل واعی کے معنی میں ہے، جو کہ اگر اس طرح ہو تو بالکل درست ہے. اور اسی طریقے سے النور جو ہے وہ منور کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں، اور میں آپ کو ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. ایک منٹ ذرا اسکرین شیئر کر دیتے ہیں، جسٹ اے سیکنڈ. دیکھیں یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی، اسم الکتاب النحو الوافی، کتاب کا نام ہے النحو الوافی. اس کی طباعت ہے دار المعارف سے، اس کے مؤلف کا نام ہے عباس حسن. تیسری والیوم اور صفحہ نمبر 460. اس پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. 7 یہ بات چل رہی ہے کہ نعت یعنی ایڈجیکٹو کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں. تو انہوں نے نمبر 7 پر یہ بات لکھی ہے کہ المصدر، مصدر جو ہے وہ ایڈجیکٹو یعنی نعت، آپ اس کو نعت کہہ لیں، صفت کہہ لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھا بھی ان لوگوں کے رہے ہیں کہ جو نہ عربی زبان سے واقف ہیں اور جو تھوڑے بہت جانتے ہیں، تو وہ نیم ادیب خطرہ زبان ہے. تو مصدر جو ہے وہ صفت بن سکتا ہے، لیکن آگے شرط دیکھیں کیا ہے. بشرط ان یکون منکرا، شرط یہ کہ وہ نکیرہ ہو یعنی بغیر الف لام کے ہو. اگر وہ معرفہ ہو یعنی اگر اس میں الف لام، معرف بالالف واللام ہو، اس میں الف لام لگا دیا جائے، تو اب مصدر بطور صفت کے، بطور نعت کے استعمال نہیں ہو سکتا. ہم یہاں دیکھیں گے کہ ایک منٹ، کہ اس شخص نے یعنی سچوالا نے جو اپنی صورت بنائی ہے
اس کی جو بسم اللہ کی ہے اس میں دیکھیں میں نے آپ کو کتاب کے حوالے سے بتایا کہ اگر الف لام لگا ہوا ہوگا تو یہ جو مصدر ہے یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پہلا جواب تو یہ ہو گیا. اچھا, ایک اور اس میں بڑی دلچسپ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نور جو ہے وہ منور کے یعنی میں وہی کہوں کہ بڑی ایسی کی ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہے یہ کیا ہے؟ المعانی. المعانی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا. جی ہاں, المعانی.com مشہور ڈکشنری ہے. یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نور مصدر ہے, حالانکہ نور مصدر نہیں ہے. دیکھیے, یہ ہے نارا فعل, نارا ینورو کس باب سے ہوا؟ نصر ینصرو سے. نور صیغہ امر ہے, نورن نورن مصدر ہے. ٹھیک ہے, فہو نائر. والمفعول منور, مفعول منور نہیں ہوگا, منور ہوگا. جی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ضربا یضربو سے ہو, تو دیکھیں نارا نارا ینیرو ضربا یضربو سے, نر مصدر ہے, نیرن ونیارتن فہو نائر. تو نور مصدر نہیں ہو سکتا, یا تو نیرن ہوگا مصدر یا نورن ہوگا مصدر. مصدر کو تو آپ صفت بنا سکتے ہیں, ایڈجیکٹو بنا سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں جب کہ لفظ نور ہو. یہاں لفظ نور ہے, اور نور جو ہے یہ دیکھیں, نور یہ ہے اسم, نور اسمن, یہ آگے لکھا ہوا سامنے. اس کی جمع جو ہے یہ رہا اسمن یہاں پر ہے, اور اس کی جمع ہے نوار, اور اس کی جمع انوار بھی آتی ہے. تو اس کی جو بسم اللہ ہے اس میں جو النور کا لفظ آیا ہے وہ مصدر نہیں ہے بلکہ اسم ہے, اور اسم کی جو صفت ہے وہ دوسرا اسم نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ نور جو ہے وہ عقل کی صفت بن جائے, پاسبل نہیں ہے. مصدر ہوتا تو شاید ممکن تھا, لیکن یہ مصدر ہی نہیں ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے, سچوالا یہ کہتے ہیں کہ عقل کے نام سے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ العقل میں جو الف لام ہے, نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مصدر, جب آپ مصدر کو صفت بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں؟ مبالغے کے لیے بناتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس ڈاکیومنٹ میں, آپ اس کو پڑھیں گے, یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر بیضاوی کا. یہ رب العالمین الرب فی الاصل مصدر بمعنی التربیتی, یہ جی 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 جی. آگے کیا لکھا ہے؟ وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا جی ثم وصف به للمبالغۃ کالصوم والعدل. جی جی, وقیل ہوا. ایک منٹ رک جائیے. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ رب جو ہے وہ تربیت کے معنی میں ہے, مصدر ہے, مان لیا. اچھا, اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ تربیت کے معنی آتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ, کسی چیز کو اس کی کمال تک پہنچا دینا, اس کی پرفیکشن تک پہنچا دینا, آہستہ آہستہ, شیئا فشیئا. ثم وصف به للمبالغہ, یہاں رب کو بطور وصف کے یعنی بطور ایڈجیکٹو ذکر کیا گیا ہے, استعمال کیا گیا ہے مبالغے کے لیے. تو جب بھی آپ مصدر کو ایز این ایڈجیکٹو استعمال کریں گے تو مبالغے کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک, اب ہم اس پیرامیٹر کو لے لیتے ہیں. ان کی صورت میں لفظ آیا بسم العقل الوعی, تو الوعی اگر مصدر ہے اور مصدر کو ہم ایز این ایڈجیکٹو استعمال کر رہے ہیں تو بطور مبالغے کے استعمال کر رہے ہیں, یعنی ایسی عقل جو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شعور رکھنے والی ہو. تو اب ایسی عقل جو بہت زیادہ شعور رکھنے والی ہو, یہ کس کی عقل ہے؟ ہم دیکھیں گے العقل میں جو الف لام ہے وہ کون سا ہے. الف لام کی بہت سی قسمیں ہیں, اس میں مثلا الف لام جنس کا ہے, الف لام استغراق کا ہے, یا الف لام عہد کا ہے. الف لام جنس کا مطلب ہے کہ کوئی لفظ جو پوری کلاس کو ڈیفائن کرے. الف لام استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا الف لام جو اس کلاس کے تمام جو انڈیویجولز اور افراد ہیں ان کو یعنی ان کو شامل ہو. اور الف لام عہد کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر بندہ کوئی یا پرٹیکولر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو اب یہاں العقل میں کس کی عقل مراد ہے؟ کیا تمام انسانوں کی عقل مراد ہے یا کسی خاص بندے کی عقل مراد ہے؟
اگر تمام انسانوں کی عقل مراد ہے تو تمام انسانوں کی عقل بہت زیادہ شعور رکھنے والی نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر کسی پرٹیکولر بندے کی عقل مراد ہے کہ جو بہت زیادہ شعور رکھنے والی ہو، تو بتائیے اس بندے کا نام کیا؟ سچ والا تو نہیں ہو سکتا. کوئی اور بندہ ہوگا تو اس بندے کا نام بتایا جائے کہ جس کی عقل بہت زیادہ شعور رکھنے والی ہے. سچ والا صاحب کی عقل اتنا زیادہ شعور رکھنے والی نہیں ہے. یہ ان کا جو پہلا جملہ ہے جس کو انہوں نے اپنی بسم اللہ مانا ہے، اس کے اندر یعنی اتنے زیادہ اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ جو سرسری طور پر دیکھنے والا ان اعتراضات کو لکھتا چلے جائے گا، رکے گا نہیں. جی اب یہ جو آگے انہوں نے حوالے دیے ہیں، یہ حوالے ہمارے لیے ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جی آگے اعتراض کی طرف پڑھی یا نیچے جو انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے، یہ سب تو ہو گیا. جواب دیا جا چکا کہ ہم مصدر کو بطور نعت کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں. جی 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 دوسرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء نور العقل، کیا اس صورت سے پہلے دنیا میں عقل کی روشنی اور شعور آ گئی نہیں تھی؟ کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آ گئی عقل کی روشنی الی آخری، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس صورت سے پہلے دنیا میں عقل کی روشنی نہیں تھی. یہ آپ کا اعتراض اب یہ جواب صاحب نقل کر رہے ہیں. یہ سورہ رسول اللہ کی آخری زندگی میں نازل ہوئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح سے پہلے کیا رسول اللہ کو اللہ کا نصر اور فتح نصیب نہیں ہوا تھا؟ یہ اردو کی بھی ٹانگیں کافی توڑی ہیں. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین کی واضح مدد اور نصرت فرما چکا ہے، جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آل عمران. اور آگے ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. دراصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح سورہ نصر سے پہلے بھی حاصل تھا. اب تھی کی جگہ تھا کر دیے، لیکن رسول اللہ کے آخری حیات میں اللہ کی مدد اور نصرت اور فتوحات کی کثرت ہو گئی تھی، اس لیے اس صورت میں اللہ کی مدد اور فتح کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا. ٹھیک یہی معاملہ اس وقت ہے. اچھا یہ میں آپ کے ساتھ اور بھی جی کیا اور بھی لمبی چوڑی انہوں نے اعتراض لکھا ہے. اعتراض آ گئی بات بھی رک جائیے، ابھی میں یہ جو آگے بات لکھی ہے نا اس کا بھی جواب دیں گے. میں ذرا دوسری اسکرین آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے انہوں نے اپنی سورہ عقل کا سورہ نصر سے دراصل مقابلہ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اذا جاء العقل والوعی، کہ جب آ گئی عقل اور شعور، یا جب آ گئے عقل و شعور. اور میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ کیا اس سے پہلے عقل و شعور نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی تو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح. تو کیا اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی مدد اور فتح نازل، یا اللہ نے مدد نہیں کی تھی، یا اللہ کی طرف سے فتح نہیں آئی تھی؟ اور قرآن کی دو آیتیں ذکر کر دی جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی بدر کے موقع پر، اور اسی طریقے سے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہارے لیے فتح بھیج دی، فتح نازل کر دی. تو یہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تفسیر بغوی. اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دیکھیں ارادہ فتح مکہ، یہاں عام فتح مراد نہیں ہے، یہاں صرف فتح مکہ مراد ہے. اور چونکہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے اسی لیے فتح مکہ کے کانٹیکسٹ میں اللہ کی مدد مراد ہے. اور ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے لیے نہ تو اللہ کی مدد آئی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے فتح نازل کی تھی. ہاں جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح بھی آ گئی اور مدد بھی آ گئی، لیکن اس واقعے سے پہلے سن 8 ہجری سے پہلے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، نہ مکہ کے تعلق سے اللہ کی مدد آئی تھی اور نہ فتح نازل ہوئی تھی. اس لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے جو ہم نے کہا تھا. اس لیے ان لوگوں کا جو جواب ہے میرے اعتراض کے اوپر، یہ جواب درست نہیں ہے. جی آگے کیا لکھا انہوں نے، ایک منٹ میں اس کو، جی لکھا ہے کہ ٹھیک یہی معاملہ اس وقت 21ویں صدی کا معاملہ ہے کہ اس دور میں عقل، علم، تعلیم، فہم، ادراک، شعور، آگہی، وجدان، تدبر وغیرہ پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ہر طرف علم آگہی اور شعور آگہی کا دور دورہ ہے. اس لیے غلبے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب عقل کی روشنی اور آگہی آ جائے، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ اسلام سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا گیا ہے. کیوں؟ اس میں جاہلیت کا دور دورہ تھا، یعنی اسلامی بیانیے کے مطابق، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ تھی. ورقہ بن نوفل وغیرہ دیگر مثالیں، قحط سالی کا سال اور یہ وغیرہ 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 وغیرہ.
اچھا ہمارے اور ان کے جو مفسر ہیں ظاہر یہ چند سو سال سلو چل رہے ہیں، یعنی ان کی جو ٹرین ہے وہ 300-400 سال سلو چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے دنیا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ ہم معاملات کو ریشنلزم کی بنیاد پر سمجھیں یا امپیریسزم کی بنیاد پر سمجھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علمیات جو ہمارا ایپسٹمولوجی کا کورس ڈسکشن کیا تھا، تو ریشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھیں گے، اور امپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم حواس کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھیں گے. جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم جو ہیں یہ وہ ویسٹرن فلاسفرز ہیں کہ جنہوں نے امپیریسزم کو ترجیح دی تھی اور کہا تھا کہ ہم حواس کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھیں گے، اور آج انہی کا غلبہ ہے. لیکن جو لوگ ریشنل تھے، ریشنلزم کو ماننے والے تھے کہ نہیں، ہم حواس کی بنیاد پر نہیں، سینسز کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھیں گے، یہ لوگ ہار گئے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی کا معاملہ ہے کہ اس دور میں عقل، شعور، آگہی، وجدان، تدبر وغیرہ پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. 21ویں صدی میں تو امپیریسزم کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، ریشنلزم کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹرین بڑی سلو چل رہی ہے، بہت لیٹ چل رہی ہے. جی صحیح ہے، آگے بڑھیں ان کے اعتراض. جی 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 بالکل. یہ تیسرا اعتراض کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء نور العقل والوعی، اس آیت میں نور العقل والوعی کی وعی کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے گویا کہ دونوں الگ الگ ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہیں. ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ وعی عقل کے اعلیٰ درجے کا نام ہے. یہ آپ کا اعتراض تھا. میرا اب یہ جی جی تو اس کے اوپر انہوں نے جواب نقل کیا ہے کہ کس نے کہا کہ دونوں ایک ہیں، دونوں کے مادے الگ. یہ یاد رکھیں، کس نے کہا دونوں ایک ہیں، یعنی دونوں ایک نہیں ہے. رائٹ جی، چلیں آگے پڑھیں. دونوں کے مادے الگ ہیں اور دونوں کے معنی الگ ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے معنی متقارب ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا مدلول الگ الگ ہے. عقل کی روشنی کا مدلول الگ ہے اور وعی ان کا مدلول الگ ہے. اور اس طرح ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے مختلف قریب المعنی الفاظ استعمال کرنا مسلم اسکالرز کے نزدیک فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ مانا جاتا ہے. کیونکہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور وعی، عقل کو ہم انگلش میں مائنڈ اور وعی کو انگلش میں ہم کہہ لیں کانشیس، تو کانشیسنس کہہ لیں. تو یہ ان دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ متقارب المعنی، جملہ دیکھیں کیا استعمال کیا، متقارب المعنی، یعنی ایک نہیں ہے. اچھا الگ الگ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے ایک نیا لفظ گڑھا، متقارب المعنی. متقارب المعنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو مترادف ہیں یا نہیں ہے. تو ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا، اگر آپ پچھلی سلائیڈ پہ چاہیں، میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عقل اور شعور دونوں ایک ہی چیز ہیں، البتہ شعور عقل کے اعلیٰ درجے کا نام ہے. انہوں نے کہا جواب کے طور پر، کس نے کہا کہ دونوں ایک ہیں؟ میں بتاتا ہوں کس نے کہا دونوں ایک ہیں. اب یہ اسکرین دیکھیں، یہ دیکھیے، اس کو دیکھ لیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ہے نیشنل لائبریری آف میسن. اس پر سارے جو ہیں باقاعدہ جو ریفری وہ ہوتے ہیں ریسرچ پیپر، وہ پیش کیے جاتے ہیں. مائنڈ اینڈ کانشیسنس ان یوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں HR اروندہ پربھو. اس میں دیکھیے یہ کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ یہ لکھتے ہیں دا امریکن ہیریٹیج ڈکشنری آف دا انگلش لینگویج ڈیفائنز مائنڈ ایز فالوز. تو یہ جو امریکن ہیریٹیج ڈکشنری ہے یہ مائنڈ کو کی تعریف کرتی ہے، یعنی اس کو ڈیفائن کرتی ہے اور اس طریقے سے کرتی ہے، دا کلیکٹیو کانشیس اینڈ انکانشیس پروسیسز. اچھا اب یہ جو آگے لفظ ہے ان سینٹینٹ آرگینزم، میں اس لفظ کو سلیکٹ کر کے ڈکشنری پہ لینا چاہوں گا آپ کو. یہ دیکھیں، سینٹینٹ کا جو عربی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ لفظ دکھ رہا ہے یہاں پر یا زیادہ چھوٹا ہو گیا؟ نہیں کافی دکھ رہے ہیں. واعن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سینٹینٹ کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ واعن.
ٹھیک ہے. تو مائنڈ کسے کہتے ہیں؟ کانشیس اور انکانشیس پروسیسز in a sentient organism that direct and influence mental and physical behavior. یہ ہے مائنڈ کی ڈیفینیشن، اور اس میں سینٹینٹ کا لفظ آ گیا جس کے معنی واعی کے ہیں. اچھا، دس ڈیفینیشن سینٹینٹ آرگینزم، یہ جو تعریف ہے مائنڈ کو سینٹینٹ آرگینزم یعنی جس کو ہم واعی کہتے ہیں، یہ اس کی طرف منسوب کرتی ہے. and identifies it with processes that control behavior. The word consciousness refers to one's awareness of his unique thoughts, memories, feelings, sensations and environment. اس کے بعد جو جملہ ہے یہ ہے ان لوگوں کے لیے ایٹم بم. Consciousness یعنی شعور، وعیٌ، and mind یعنی عقل are often considered synonymous. یعنی یہ دونوں لفظ شعور اور عقل اکثر مرادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. they are synonymous. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں ایک ہیں. انہوں نے پوچھا کس نے کہا دونوں ایک ہیں؟ ہم نے بتا دیا کہ کس نے کہا دونوں ایک ہیں. یہ ہے حوالہ. جی آگے چلیں. آگے مادے کی بات کی، یہ اس کا آپریشن تو ہو ہی گیا ان کا. یہ تو ختم ہو چکے بسم اللہ میں ہی. آگے تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ تو احساناً کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے. جی اعتراض نمبر 4 پڑھ لیں. جی میں تو دیکھ رہا ہوں خالی اعتراض ہی جواب کھا ہی گیا ہے، سچ والا اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے. قرآن کے رائیت الناس میں اعتراض آپ پڑھیں، مجھے یاد ہے اس کا جواب، میں نے سنا تھا. جی قرآن کے رائیت الناس میں رائیتا کا مخاطب رسول اللہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سورہ عقل کے رائیتا کا مخاطب کون ہے؟ یعنی کس نے دیکھ لیا؟ کیا سچ والا نے دیکھ لیا یا دوسرا لوگوں نے؟ اگر دوسرے لوگ مراد ہیں تو یہاں جمع کا صحیح ہونا چاہیے، یعنی رأی تم. یہ آپ کا اعتراض تھا. جی بالکل. یہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی ورأیت الناس، انہوں نے کیا کہا؟ یخرجون من دین العرب افواجا. تو جب تم نے دیکھ لیا تو کون ہے مخاطب؟ تم سے کون مراد ہے؟ سچ والا ہے یا عام لوگ ہیں؟ اگر عام لوگ ہیں تو رأیتم جو پلورل کا صیغہ ہے وہ ہونا چاہیے، اور سچ والا اگر مخاطب ہے تو پھر کہہ کون رہا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا. تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو مجھے یاد ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو یہ لوگ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں جا کر. مجھے یہی یاد ہے، یہاں پر نہیں لکھا ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو اتنا بودا سا اعتراض ہے، بہت بیکار اعتراض ہے. بھائی رائتا کا مخاطب ہر وہ آدمی ہے جو اس سورت کو پڑھ رہا ہے. ہر پڑھنے والا اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اسی کو لے لیتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا مخاطب ہے ورائتا کا، کہ اے پڑھنے والے جب تو نے دیکھا کہ لوگ جو برجوق اس عربی کلٹ سے نکل رہے ہیں. یہ جو ترجمہ ہوا نا اس کا، یہ جو آیت انہوں نے لکھی تھی سورۃ العقل کی، اے پڑھنے والے جب تو نے دیکھ لیا. میں پڑھنے والا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا. جھوٹ ہو گیا نہیں؟ میں نے جب پڑھا کہ جب اس آیت کو میں نے پڑھا، اس سورت کی اس جملے کو میں نے پڑھا، تو میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ عربی کلٹ سے جوک در جوک نکل رہے ہوں. یہ تو جھوٹ ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ کلام عربی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن حقیقت حال کہ یہ خلاف اور جو چیز ریئل کے خلاف وہ جھوٹ ہوتی ہے. جی صحیح. اب 5 نمبر کا اعتراض وہ کہہ رہے ہیں کہ یخرجون، لوگ عربی کل سے نکل کر کہاں داخل ہوئے؟ کیونکہ صرف نکلنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری جگہ سے نکل کر اچھی جگہ داخل ہونا کمال ہے. جیسے کہ اسلام میں لوگ شرک کے دلدل سے نکل کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے اللہ نے نکلنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ داخل ہونے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ داخل ہونا کمال ہے. یہ گویا کہ ایک آپ کا اعتراض تھا، اس کا جواب اس سے بن نہیں پڑا. لکھا ہے جواب یہ انتہائی سطحی اور احمقانہ اعتراض ہے، کیونکہ نہ داخل ہونا اور داخل کرنا کمال ہے، اور نہ ہی خارج ہونا اور خارج کرنا کمال ہے. یعنی بلکہ یہ انسان کی ضرورت اور اختیار پر منحصر ہے کہ اسے کب اور کہاں داخل ہونا اور داخل کرنا ہے، اور اسے کہاں سے کب خروج کرنا اور اخراج کرنا ہے. مفتی صاحب پڑھنے سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، نہ داخل ہونا اور داخل کرنا کمال ہے، اور نہ ہی خارج ہونا اور خارج کرنا کمال ہے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. اب اگر ہم سورہ عقل کو دیکھیں، سچ والا کی بنائی ہوئی، اس کا جو دوسرا یا تیسرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ورائیت الناس یخرجون، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ نکل رہے ہیں.
دین عرب سے، اس کا ترجمہ کیا عربی کلٹ سے، جوک در جوک. تو بھائی آپ نے تو خود ہی نکلنے کو بطور کمال کے لکھا ہے، آپ نے خود ہی مانا ہے کہ نکلنا کمال ہے، جبھی تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اگر نکلنا کمال نہ ہوتا تو آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہوتے؟ تو ایک طرف سچ والا اپنی صورت میں دین عرب سے نکلنے کو قابل تعریف مان رہے ہیں، دوسری طرف اسی صورت کے مفسر ڈاکٹر داہر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خارج ہونا کمال ہے اور نہ خارج کرنا کمال ہے. تو بھائی یا تو مفسر صحیح ہے یا صورت بنانے والے صحیح ہیں. تو یہ آپس میں پہلے فیصلہ کر لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، آخر کرنا کیا ہے، نکلنا خارج کرنا یا خارج ہونا کمال ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو قابل تعریف بطور تعریف کے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر ہے تو پھر مفسر غلط ہے. آگے چلیں. آگے لکھا ہے کہ مفتی صاحب دخول کے بعد خروج اور ادخال کے بعد اخراج ضروری ہے، ورنہ آپ اور آپ کے پیروکار اور سارے مومنین کی زندگی مصیبت عظمیٰ کا شکار ہو جائیں گے. گویا کہ ان کی زندگی تو مصیبت عظمیٰ کا شکار نہیں ہوگی، یہ تو دخول کے بعد خروج کرتے ہی نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے، مومنین جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک گزرتی رہے، آپ دخول کے بعد خروج نہ کریں اور ادخال کے بعد اخراج نہ کریں، تو ٹھیک ہے آپ کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ مثال پڑھی جائے. اچھا، یہ 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں. اس میں لفظ اخرجہ آ گیا، اور انہوں نے اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے. دیکھو سورہ حشر کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 5 ہے. ان میں اللہ تعالیٰ نے اخرجہ، یخرجو اور تخرجون اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو دیکھو یہاں پر بھی اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خروج کا ذکر کیا اور یہ نہیں بتایا کہ یعنی ہم نے چونکہ ان پر اعتراض کیا تھا نا کہ بھئی نکل کر کہاں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ نکل کر کہاں جا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہا نکل گئے. مثال کے طور پر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے کہ جس نے کافروں اہل کتاب جو کفار ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالا. اب یہ نہیں بتایا کہ کہاں داخل کیا. اسی طرح سچ والا نے بھی نہیں بتایا کہ یخرجون من دین العرب افواجا، کہ لوگ دین عرب سے نکل کر جوک در جوک جا رہے ہیں. تو سچ والا نے بھی نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، جس طرح اللہ نے نہیں بتایا. ٹھیک. اس کے بعد ہے یخرج الحی من المیت، کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں داخل کرتا ہے. اسی طرح کما اخرجک ربک من بیتک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں داخل کیا. حالانکہ دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے اس میں جو اخراج ہے یعنی نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعریف کے ذکر کیا ہی نہیں. جب بطور تعریف ذکر نہیں کیا تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکالنے کے بعد کہاں داخل کیا. البتہ سورہ روم اور سورہ انفال آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 5 میں اخراج کو، نکالنے کو اللہ تعالیٰ نے بطور تعریف کے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کہاں داخل کیا ہے، لیکن اشارتاً بتایا ہے. مثال کے طور پر یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مثال کے طور پر ایک چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے. تو جب وہ چوزہ انڈے سے نکلا تو کہاں آیا؟ اس دنیا میں آیا. ظاہر ہے کہ اس دنیا سے باہر تو نہیں گیا، اس کو زندگی ملی. اسی طریقے سے کما اخرجک ربک من بیتک، آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ جنگ بدر سے متعلق آیت ہے. تو آپ کے رب نے آپ کو نکالا، کہاں داخل کیا؟ بدر کے میدان میں. تو اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کہاں داخل کیا. ہم سچوالا سے یہ پوچھتے ہیں کہ سچوالا نے جو لوگوں کو عربی کلٹ سے جوک در جوک نکالا ہے تو کہاں داخل کیا، وہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے تو اشارتاً بتا دیا ہے. جی یہ لائن پڑھ لوں مفتی صاحب نیچے والی؟ میرے خیال سے تو ضرورت نہیں اس کی. نہیں ہے کیا، ایک منٹ میرے سامنے اصل میں جو ہے یہ اس کا کچھ سلائیڈ نمبر 8 لکھا ہوا رہا ہے تو اس لیے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں کیا لائن ہے. وہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب اور ان کے مریدین اور سارے مومنین
مطلب ایک طنز کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو شعر پڑھیے دیکھتے ہیں کیا طنز ہے۔ مفتی صاحب اور ان کے مریدین سارے مومنین واش روم میں داخل ہو کر ساری زندگی وہیں پڑے رہتے ہیں یا وہاں سے باہر نکلے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ احمقانہ اعتراض ہے، بولتا جہل ہے بدنام خیرت ہوتی ہے۔ میں حضرت یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ خود ہی اپنی صورت کے اوپر، اپنی تفسیر کے اوپر اس نے شعر کیوں لکھ دیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا اعتراض سمجھے ہی نہیں، طنز اس لیے کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف داخل اور خارج ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ قابل تعریف دخول اور قابل تعریف خروج کا ہے، جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ جی آگے اعتراض نمبر 6، یعنی فرق کس کے اوپر آپ کا، فرق کس اللہ نور عقلی کا اوپر اعتراض ہے۔ پس تم دھیان رکھو کہ عقل کے اجالے پر، آپ مجھے بتائیے کہ اجالا کس کو کہتے ہیں؟ کیا اجالا کوئی ایسی چیز ہے جس پر دھیان رکھنا پڑے؟ جب سورج کی روشنی نکلتی ہے تو کیا آپ اس پر دھیان رکھتے ہیں تب آپ کو اجالا نظر آتا ہے، یا آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور آپ کو اجالا نظر آتا ہے؟ تو ایسی عقل کس کام کی کہ جس کے اجالے کو اوپر دھیان دینے کی، جس کے اجالے کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت پڑے؟ یہ ایک سوال آپ مطلب آپ کا اعتراض تھا۔ جواب کے اندر یہ صاحب لکھتے ہیں، جواب کیوں؟ اجالے پر دھیان دینے کا مطلب کیا؟ دینے کا مطلب ہے اس کا اہتمام کرنا، اس پر توجہ دینا، اسی کو ہندی اجالے پر توجہ دینا۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، اجالے کا اہتمام کرنا، عقل کے اجالے، عقل کی روشنی، عقل کے نور کا اہتمام کرنا، اس پر توجہ دینا۔ ٹھیک ہے چلیں، اسی کو ہندی اور اردو میں کہتے ہیں دھیان دینا، یعنی جو عقل کی روشنی ہے اس کا خیال رکھو، اس پر دھیان رکھو، اس پر توجہ دو، کیونکہ عربی میں ترکیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر زیادہ توجہ دینا، اس کا خاص اہتمام کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ چیز بتا دوں آپ کو کہ مفسر صاحب نے ہمارا کام آسان کر دیا، خود ہی ہماری طرف سے جواب بھی دے دیا۔ آگے دیکھیں، میں بتاتا ہوں کس جگہ دیا ہے، چلیں آگے۔ یعنی جو عقل کی روشنی ہے اس کا خیال رکھو، اس پر دھیان رکھو، اس پر توجہ دو، کیونکہ عربی یہ بات ہو گئی، اس کا خاص اہتمام کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں عقل اور عقل کی روشنی پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید پر۔ ہر چیز کو عقل اور علم کی روشنی میں پرکھو۔ یہ دیکھیں، جذبات، ہر چیز کو، ایک منٹ، ہر چیز کو عقل اور علم کی روشنی میں پرکھو۔ تو کیا ہر چیز پر عقل کی روشنی سے توجہ دی جانی چاہیے یا عقل کی روشنی پر توجہ دی جانی چاہیے؟ عقل کی روشنی سے ہوگا، پر تو نہیں ہوگا۔ عقل کی روشنی سے ہر چیز پر توجہ دی جانی چاہیے، رائٹ؟ جی، جب آیت میں کہہ رہا ہے فرکز علی نور عقلی کا، کہ اپنے عقل کی کے اجالے یا عقل کی روشنی پر دھیان دو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عقل کی روشنی پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس عقل کی روشنی ہے تو دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بات الٹی کر رہے ہیں، اس لیے اصل اگر ان کو جملہ لکھنا ہی تھا تو ان کو کہنا چاہیے تھا فرکز بنور عقلی کا علی کل شیء، کہ ہر چیز کے اوپر اپنی عقل کی روشنی سے دھیان دو۔ اب بات صحیح ہو جاتی، لیکن اگر بات یہ صحیح ہو جاتی تو قرآن کا جواب کوئی ہوتا، قرآن کا بالکل کاؤنٹر لانا تھا نا، پھر وہ بات نہ ہوتی۔ تو یہ یا تو کاؤنٹر لائیں تو بات الٹی کریں گے، اور اگر بات سیدھی کریں گے تو کاؤنٹر نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے سارا۔ جی صحیح، آگے لکھتے ہیں جذبات، تعصب، اندھی تقلید اور چھوڑیے، آگے بڑھیے، لفاظی خامخائی کر رکھی ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا، پھر یہ آیت اس نے ذکر کی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اعتراض نمبر 7 اس نے کیا رشادہ کے اوپر۔ جی، اعتراض اس کا یعنی معنی ہے ہدایت یافتہ، درست راستہ پر چلنے والا، نہ کہ ہدایت دینے والا اور راہ دکھانے والا۔ اس سورہ پر یہی ایک اعتراض ہے جسے اعتراض کہا جا سکتا ہے، یعنی درست اعتراض ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو اپنا اعتراض ڈھنگ سے رکھنے نہیں آیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رشادہ راشد سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور راشد کا لازم ہے نہ کہ متعدی ہے، یعنی یہ جو رشاد کا معنی ہے رشد و ہدایت والا، نہ کہ رشد و ہدایت دینے والا۔ ٹھیک، یہ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رشاد راشد سے یہ ہو گیا۔ جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں یہاں لازم بول کر متعدی کا معنی لیا گیا ہے۔ پہلے میں مختصر سا جو میں نے اعتراض کیا تو سمجھا دوں کہ رشادہ جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، جس کو ہم ایگزاجریشن کہتے ہیں، اور اس کا جو نارمل صیغہ ہے وہ ہے راشد، اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ۔
इन्होंने जो तर्जुमा किया था इन्नहु काना रशादा, सचवाला ने, वो तर्जुमा था बेशक वही दरुस्त रास्ता दिखाने वाला है। रशादा का तर्जुमा है रास्ता दिखाने वाला, दरुस्त रास्ता। जबकि इसका जो सही तर्जुमा होना चाहिए वो है बेशक वही दरुस्त रास्ते पर है, वही राहयाब है, वही हिदायत याफ्ता है, ना कि हिदायत देने वाला। तो उल्टा तर्जुमा कर दिया। तो इसका जवाब जो है ये मौसूफ मुफस्सिर डॉक्टर दाहिर साहब क्या दे रहे हैं जी? यहाँ ये कह रहे हैं साहिब कि यहाँ लाजिम बोलकर मुताद्दी का माना लिया गया है। क्या कहने हैं जी? और कुरान में इसकी बहुत हिदायत याफ्ता ये लाजिम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रांजिटिव, और लाजिम इंट्रांजिटिव बोलकर ट्रांजिटिव मुराद लिया गया है, लाजिम बोलकर मुताद्दी मुराद लिया गया है। सुभान अल्लाह जी। कुरान में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे अलीम बोलकर मौलिम मुराद लिया गया है। अलीम बोलकर मौलिम मुराद लेना जी। जी, अजाबुन अलीम, अजाब मौसूफ है और अलीम सिफत है, और अलीम का माना है दर्द। नहीं समझा रहे हैं अपने ऑडियंस को, इनको भी जरूरत पड़ रही है। अलीम के माना है दर्द। इसलिए मैंने कहा कि जाहिर साहब हैं, मेरी क्लास में होते तो इनका फेल होना रहता, बल्कि मैं समझता हूँ कि यही इनका एग्जाम पेपर है, लिहाजा मैंने इनको फेल किया। जी जी। और अलीम अजाब की सिफत नहीं बन सकती है, क्योंकि इस सूरत में उसका माना होगा दर्द अजाब। इसलिए तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन का कहना है कि कुरान में जहाँ कहीं भी अलीम बतौर सिफत वारिद है, उसकी असल मौलिम है, जिसका माना है दर्दनाक। इसी तरह रब मस्दर बोलकर इसमें फ़ाइल मुरब्बी मुराद लेना, इस तरह यहाँ इन्नहु काना रशाद असल में मुरशिदन है। फिर आगे मिसाल उसने दी है। अजीब बात है। ये देखें, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये अलमानी मैंने दोबारा खोल ली है। अलीम, ठीक, फ़ाइलुम मिन आलमा, आलमा ये फ़ाइल है आलमा से। आलमा के माने आते हैं दर्द देना, तो अलीम के माना आते हैं दर्द देने वाला। दर्द देने वाला ये मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। किसी को दर्द देना ये मुताद्दी है, दर्द होना लाजिम है, हिदायत याफ्ता होना लाजिम है, हिदायत देना मुताद्दी है। तो अलीम फाइल है आलमा का, और आलमा के माना है दर्द देना, लिहाजा अलीम के माना है दर्द देने वाला। समझ में आ गया? तो अलीम जो है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये लाजिम है कुरान में और मुताद्दी इंट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है, लाजिम है और मुताद्दी के माना में इस्तेमाल हुआ है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। और अलीम के माने दर्द के नहीं है, अलम के माने दर्द के हैं, अलमुन के माने दर्द के आते हैं। अच्छा, इसको एक और मैं थोड़ी इससे वजाहत कर दूं। ये आपके सामने एक वेबसाइट है अल-मिरसाल, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, औज़ानु सियगिल मुबालगा, जो मुबालगे के सीगे अरबी में आते हैं ना, मुबालगा यानी एग्जैजरेशन, उसके जो सीगे जो वर्ड फॉर्म्स हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, औज़ान वजन है, वो यहाँ दिए हुए हैं। उनमें से नंबर 1, नंबर 2, इस नंबर 2 को देख लें, फ़ईल। अलीम, उसका जो पैटर्न है वो है फ़ईल, अलीम है फ़ईल के वजन पर। उसकी मिसाल दी है, हसीबुन बसीरुन रहीमुन अलीमुन हजीलुन फहीमुन समीउन कदीरुन। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अब ये देखिए, हसीबुन बसीरुन रहीमुन में बसीर मसलन मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। रहीम, रहीम का मतलब है रहम करने वाला, ये मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। अलीम मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। फहीम मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। समीअ मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। इसी तरीके से अलीम भी मुताद्दी है, लाजिम नहीं है। लिहाजा इनका कहना कि नहीं, कुरान में लाजिम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान में है लाजिम, अलीम लाजिम है, लेकिन बतौर मुताद्दी इस्तेमाल हुआ है। ये इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि शायद जहालत का कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि अरबी जबान के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं जिनको अरबी जबान की ऐन नहीं पता है, बुनियादी कवायद ये लोग नहीं जानते हैं, बुनियादी चीजें ये लोग नहीं जानते हैं, अरबी की नहव सर्फ नहीं जानते हैं, अरबी के अल्फाज से वाकिफ नहीं है।
وہ بیٹھ کر قرآن پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں صورتیں گڑ گڑ کر لا رہے ہیں. جب ہم جواب دیتے تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نہیں سمجھے. جی صحیح. آگے کچھ ہے، کچھ بچا؟ آگے بس یہ انہوں نے آخر کے اندر قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی آیتیں پیش کر کے یہ کہنا چاہے کہ ہم نے اپنے اعتراض کا جواب دے دیا ہے، اب ہمارے اعتراض کا جواب دیں. تو ان کے اعتراض کا بھی جواب دے دیتے ہیں. لکھا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک انسانی کلام پر اعتراض کر کے اس میں غلطیاں نکالی ہیں، لیکن کیا مفتی صاحب تیار ہیں کہ ہم انسان ہو کر اللہ کے کلام میں غلطیاں نکالیں؟ ایسا ہے جیسے میرے سے پرمیشن انہوں نے ابھی تک کے لی ہوئی ہے، میرے سے روزانہ یہ پرمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد غلطیاں بیٹھ کر نکالتے ہیں. بھیا تم تو دن رات ہی کام کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ غلطیاں نکالنے سے کیا غلطیاں نکل گئیں؟ اصل یہ ہے. اب انہوں نے دیکھیے مفتی عبداللہ صاحب، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے مجھے جواب دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کے اوپر 2 اعتراض کیے ہوں گے تو یہ ان کے بیسٹ اعتراض ہوں گے، اس سے بہتر تو نہیں ہو سکیں گے. یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ان کے آبجیکشن ہوں گے، یہ ورس نہیں ہوں گے. تو ہم ان کے بیسٹ آف دا بیسٹ آبجیکشنز دیکھتے ہیں جو قرآن کے اوپر انہوں نے قرآن کے اوپر جو الزام لگایا کہ اس میں نحوی غلطیاں یعنی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں وہ، بتائیں. انہوں نے 2 آیتیں پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 اور نیچے جو ہے آیت نمبر 29 ہے. جی اس میں ہوا کیا ہے، یہ جو آیت نمبر 16 ہے اس میں لکھا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلہ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم. اچھا یہ ڈاکٹر داہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور انہیں یہ غلطی اور انہوں نے وہ غلطی ہمارے سامنے پیش کر دی. حالانکہ مستشرقین قرآن کریم کے اوپر جب اعتراض کرتے ہیں تو اس آیت کو ضرور پیش کرتے ہیں اور ان کے اس اعتراض کا ہم ایک نہیں 1000 مرتبہ جواب دے چکے ہیں. تو جہاں سے طاہر صاحب نے اعتراض اٹھایا ہوگا وہیں جواب بھی لکھا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی ڈس آنیسٹی ہے کہ یہ جواب گول کر جائیں گے، اعتراض نقل کر دیں گے، چونکہ ان بھکتوں کو جو سکھانا ہے. اعتراض کیا ہے پہلے وہ میں بتا دوں. انہوں نے اعتراض بھی ذکر نہیں کیا، یہاں لکھ دیتے، ہو سکتا ہے ویڈیو میں ذکر کیا ہو، ویڈیو ہم نہیں چلا رہے ہیں، مختصر رکھنا ہے. انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. کن کے نور کو؟ یہ جو بنورہم جو ضمیر ہے، یہ جو پروناؤن ہے، یہ پلورل ہے ہم، اور اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے، جو مرجع ہے، وہ ہے فلما اضاءت ما حولہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. الذی جو ہے وہ دراصل اس کا ریفرنس پوائنٹ یعنی مرجع ہے، اور الذی جو ہے وہ سنگولر کے لیے آتا ہے. تو جو پروناؤن ہے وہ تو پلورل اور جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ سنگولر. تو یہ تو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دراصل ان لوگوں کا اعتراض ہے. اس کا میں جواب دینا چاہوں گا اور وہ جواب یہ ہے کہ الذی کا جو لفظ ہے وہی بات ہے کہ اگر نحو پڑھ لی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، پڑھی نہیں ہے. لفظ الذی اس میں موصول ہے اور عربی میں اس کو اسم ناقص کہا جاتا ہے. اس میں ناقص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے کبھی جو سنگولر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنگولر کے لیے بھی یعنی مفرد کے لیے بھی اور جمع کے لیے یعنی پلورل کے لیے بھی. اور میں اس کو آپ کے سامنے ایک شعر سے ثابت کرنا چاہوں گا. وہ شعر میں آپ کے سامنے 1 منٹ لے کر آ رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ شعر. یہ عربی کا شعر ہے اور اس کا جو شاعر ہے اس کا نام یہیں کہیں لکھا ہوگا یقیناً. یہ اشہب ابن رمیلہ اس کا یہ شاعر ہے اور یہ قدیم یعنی کلاسیکل پوئٹ ہے. یہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلَّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِي.
اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ مقام فلج میں جن کا خون حلال ہو گیا تھا، جن کا خون بہانا حلال ہو گیا تھا، جن کے خون بہانے کا وقت آ گیا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم القوم کل القوم، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ اے ام خالد کوئی ایک دو نہیں ہے، پوری کی پوری قوم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم القوم، ہم کا کی جو یہ پلورل پروناؤن ہے، یعنی ضمیر جمع ہے، اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے، یا اسی طریقے سے دماؤہم میں جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے وہ پلورل ہے، اور اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ الذی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ الذی کبھی سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح اس شعر میں الذی پلورل کے لیے استعمال ہوا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی جو آیت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ آیت مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں الذی پلورل کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے بنورہم، ہم ضمیر جو ہے، جو پروناؤن ہے، وہ یہاں پر پلورل کے لیے آئی ہے۔ یہ ہوا ان کے پہلے اعتراض کا جواب۔ اگلے اعتراض کو لے لیں جی۔ آگے دوسری آیت جو ہے وہ پڑھ لیں، هو الذی خلق لکم۔ جی، هو الذی خلق لکم، یہ کہہ رہا ہے نحوی غلطی نمبر 2، گرامیٹیکل نمبر 2، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز بنائی جو زمین میں ہے، تمام چیزیں بنائی، اور پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور اس نے 7 آسمان بنا دیے۔ فسواہن، یہ جو ہنہ ہے یہ فیمیل کی ضمیر ہے، فیمیل پروناؤن ہے، اور پلورل، فیمیل پلورل۔ اچھا، اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے، یعنی اس کا جو مرجع ہے وہ اسما، اور سنگولر ہے، تو بھائی جب اسما سنگولر ہے تو اس کے لیے جو پروناؤن ہے وہ بھی تو سنگولر استعمال ہونا چاہیے، پلورل کیوں استعمال کیا؟ وہی سیم اعتراض یا سملر اعتراض انہوں نے کیا ہے۔ جواب ہے بلکہ آپ کے سامنے کے لیے بھی ایک اسکرین شاٹ ہی دکھا دیتا ہوں، چونکہ میں بولوں گا تو یہ کہیں گے کہ ریفرنس کدھر ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں۔ کما قال الراغب الاصفہانی، راغب اصفہانی ایک مشہور لنگوسٹک ہیں، یعنی لنگوسٹکس کے ماہر اور ایکسپرٹ، اور یہ ون آف دا فیو ایکسپرٹس ان دی عربک ورلڈ، چند ہی لوگ ہوں گے ان جیسے۔ وہ یہ کہتے ہیں، قرآن کی انہوں نے ڈکشنری لکھی ہے جس کا نام ہے غریب القرآن، وہ کہتے ہیں والسماء المقابل للارض مؤنث، سما جو کہ ارض کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے یہ مؤنث ہے، وقد یذکر، کبھی کبھی مذکر بھی استعمال ہو جاتا ہے، ویستعمل للواحد والجمع، اور کبھی یہ واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، والجمع، اور کبھی یہ جمع کے لیے یعنی پلورل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ اس کی انہوں نے مثال دی قرآن سے، وہی آیت کہ جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، ثم استوى الى السماء فسواهن، کہ اس آیت میں السماء پلورل استعمال ہوا ہے، السماء سے مراد 7 آسمان، جب یہ پلورل ہوا بھی پلورل ہی آئے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ الراغب الاصفہانی کہہ رہے ہیں، یہ ہے ریفرنس۔ تو ان کا جو بھی یہ ان کا یعنی اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسرا اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ اس موقع پر ان کو اپنا مضبوط ترین اعتراض پیش کرنا چاہیے تھا، اور وہی انہوں نے کیا۔ یہ ان کے مضبوط ترین اعتراض کا حال ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے، مسلمانوں سے، کہ بھائی آپ ان یہ جو دجالون ہیں، ان لوگوں کے بہکاوے میں اور ان لوگوں کی گفتگو سے آپ متاثر نہ ہو، چونکہ ان کے پاس آپ کو متاثر کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، بالکل ایک دم خالی چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے، لٹرلی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اندھ بھکت اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اندھ بھکت کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے جتنا سچ والا کے پاس ہے۔ یہ سچ والوں کو سمجھتے ہیں کہ ابھی عربی کے امام، اور ہم نے ان کی چربی نکال دی۔ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مسلمان ان سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن اب اگر مسلمان ان کے پاس جائیں تو #run apostate run ضرور کہہ کر آئیں، کیونکہ میں نے سچ والوں کو 5 آپشنز دیے ہوئے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے، اور اتنے دن ہو گئے، میرے خیال سے تو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، آج تک کوئی جواب نہیں دیا، آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو ویڈیو بنائی ہے جس میں پورا ڈاکیومنٹ ڈاکٹر داہن نے
پیش کیا ہے، یہ سچ والا کے چینل ہی پر پڑا ہوا ہے. تو جواب تو دے رہے ہیں لیکن میرے سامنے آ کر جواب دینے کے لیے تیار نہیں چکے. میرے سامنے آئیں گے تو پھر اسی طریقے سے آپریشن ہوگا. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جس دن سامنے آئے میں پہلے بات کروں گا سچ والا کی صورتوں پر، پہلے اس پر بات ہوگی پھر بعد میں ہوگی کسی اور کے اوپر بات. یا پھر یہ مانیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ صورتیں نہیں بنائیں گے اور اپنی ساری صورتیں جتنی پرانی بنائی ہوئی ہیں سب کو منسوخ کر دیں تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے موضوع پر کریں گے بات. ورنہ اب جب بات ہوگی تو انہی صورتوں کے اوپر ہوگی. جی مفتی صاحب. میں سوچ رہا تھا کیا آ کے بولے گا اب یہ، اس سے پہلے تو آ کے بول گیا میری صورتوں میں جھول ہے، اب شاید آ کے یہ بولے کہ میرے صورتوں میں نہیں بلکہ میرے اعتراضوں میں، میرے مفسروں میں سب میں جھول ہے. تھوڑا اضافے کے ساتھ جھول. چلے ٹھیک ہے. میرے خیال سے اب آپ مطالبہ کریں کہ بھائی ہم نے بھی کچھ آپ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے سچ والا صاحب. آپ لوگوں کی طرف سے مفتی عبداللہ صاحب یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ بھائی سچ والا صاحب ہمارے احسان کا بھی بدلہ چکا دیں. ہم نے بھی آپ کے اوپر کچھ احسان کیا ہوا ہے کچھ اعتراضات کی شکل میں، ہمارے اعتراضات کا جواب کب دیں گے؟ تو ذرا سا ان سے مطالبہ کریں. اور اگر اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہو جو مجھے نہیں دکھا تو آپ وہ ضرور پیش کریں. انشاءاللہ. ان کو اعتراف ہے لیکن مجھے ایسا لگا کہ میری ویڈیو نہیں سنیں گے، لیکن انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر کئی مرتبہ کہا ہے کہ دوسرے مفتیوں نے بھی میرا آپریشن کیا ہے، یعنی میرے جوابات دیے ہیں. یعنی ان کو اس بات کا اعتراف تو ہے کہ انہوں نے سنا ہے، لیکن اب نہ دینے کی وجہ اب یہی جانتے، یا تو جواب ہی نہیں ہے یا یہ کہ ہے لیکن دے نہیں پا رہے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ والا سے زیادہ صلاحیت ڈاکٹر داہر صاحب میں. جب ہی ڈاکٹر داہر جنہوں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا ہے وہ سچ والا کو بچانے کے لیے میدان میں کودے. اگر سچ والا کے اندر کچھ علم ہوتا تو داہر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سچ والا یہ ڈاکیومنٹ خود ہی تیار کر کے خود ہی جواب دے چکے ہوتے. لیکن سچ والا سے زیادہ ڈاکٹر داہر کے اندر صلاحیت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. لیکن چونکہ کمپیریشن سچ والا سے ہو رہا ہے اس لیے مان رہے ہیں. اب داہر صاحب میں بھی صلاحیت نہیں، وہ تو ہمارے یہاں فیل اسٹوڈنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ان لوگوں کے اعتراضات آج کی ویڈیو میں پڑھ کر سنائے، اور یہ تھوڑا سا لمبی گفتگو ضرور ہو گئی. میں سوچ رہا تھا آدھے گھنٹے میں نمٹا دیں گے، لیکن چلیں بہرحال اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرنا تھا تو وہ ہو گیا. اگر یہ اس کے باوجود ہمارے ان اعتراضات کا جواب دیں گے ہم پھر جواب دیں گے. ہم تو ثبوت لے کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کسی بھی جواب کا اگر ان کو جواب دینا ہے تو اس ثبوت کو ان کو توڑنا پڑے گا تو جواب ہوگا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت